نیک بننے کی 3 خصوصیات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب خدا کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ بدترین رائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جاہل ہی اپنے رائے کو کافی سمجھتا ہے، بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ بدترین بیماری۔ حضرت علی نے فرمایا، حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو اسی طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، برداشت کرنا دوستی کی زینت ہے، اپنی دوست کی لغزش کو برداشت کرو۔ دشمن کے حملہ ور ہونے کے وقت کے لیے جو دوست کی لغزشوں کو برداشت نہیں کرتا وہ تنہائی کی موت مرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کا کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہو تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشیہ زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگوں کے غیبوں کو خریدنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔ جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کی چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنے گہرائی میں گر گیا ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی سائل کا اور ایمان اخلاص کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو تو یہ اس کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سننا عبادت ہے۔ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔